बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में हजरत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 195 आपके सामने बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, बयान कर रहे थे जंग यरमूक। जंग यरमूक में सुबह सफेद हो चुकी थी, लेकिन रूमी आगे ना आए। फिर सूरज निकला, लेकिन रूमी आगे ना आए। रूमियों को यह सबूत खतरनाक लगता था। ये तूफान से पहले की खामोशी मालूम होती थी। हजरत खालिद बिन वलीद को ख्याल गुजरा कि रूमी मुसलमानों को हमले में पहल करने का मौका दे रहे हैं। हजरत खालिद बिन वलीद पहल नहीं करना चाहते थे। वो कुछ वक्त और दिफा को ही बेहतर समझते थे। आखिर रूमी की तरफ से एक सवार आता दिखाई दिया। रूमियों के लश्कर ने कोई हरकत ना की। सवार मुसलमान दस्तों के सामने आकर रुक गया और वो कोई असाई अरब था। अरबी रवाने से बोलता था, मैं अपने सलारे आला महान का इल्ची हूं। इसे ऐलान करने के अंदाज से कहा, तुम्हारे सलारे आला से मिलने आए हो। सलारे आला अबू अबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। ये तो उन्होंने अपने तौर पर खालिद रज़ियल्लाहु तआला को सलारे आला के इख्तियार दे रखे थे। जिम्मेदारी बहरहाल हजरत अबू अबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की थी और अहम फैसले उन्होंने ही करने थे। वो आगे चले गए। हजरत खालिद बिन वलीद वहां से जरा दूर थे। इनके कान खड़े हुए और वो इनकी तरफ चल पड़े। कहो, रूम के एलची अबू अबैदा ने कहा। पूछा, क्या पैगाम लाया? सलारे आला महान ने कहा है कि चंद दिनों के लिए लड़ाई रोक दी जाए। एलची ने कहा, क्या आप रजामंद हो जाएंगे? लेकिन तुम्हारे सलारे आला ने कोई वजह नहीं बताई। अबू अबैदा ने पूछा, ये आर्जी सुलह होगी? एलची ने कहा, इस दौरान ये फैसला होगा कि मुस्तकिल सुलह के लिए बातचीत होगी या नहीं। हम आर्जी सुलह पर रजामंद हो जाएंगे, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, लेकिन बातचीत का फैसला कौन करेगा? क्या आप लड़ाई रोकने पर राजी हैं? एलची ने पूछा। हाँ, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, लेकिन इन्हें नहीं। एक गरजदार आवाज सुनाई दी पीछे से। दोनों ने देखा ये हजरत खालिद बिन वलीद की आवाज थी। उन्होंने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला की सिर्फ हाँ सुनी थी। अबू सुलेमान, अबू उबैदा ने कहा, इनके सलार ने आर्जी सुलह के लिए कहा है। अमीरुल उम्मत हजरत खालिद बिन वलीद ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला के कान में कहा, ये हमले की तैयारी के लिए मोहलत चाहते हैं। इनका इतना नुकसान हो चुका है कि फौरी तौर पर हमला नहीं करना चाहते। मुझे इजाजत दे कि इस एलची को कोरा जवाब दे सकूं। ऐ सुल्तानत रूम के एलची, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला ने एलची से कहा, सुलह समझौते का वक्त गुजर गया है। अपने इतने ज्यादा आदमी मरवा कर मैं ये नहीं करवाना चाहता कि मैं अपने इतने ज्यादा मुजाहिदीन के खून जाया कराया। लड़ाई जारी रही। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला ने घोड़ा मोड़ा और हजरत खालिद बिन वलीद के साथ अपने महाज की तरफ चल पड़े। अबू सुलेमान, अबू उबैदा ने कहा, अपने मुजाहिदीन की हालत देखते हुए मैंने सोचा था कि इन्हें आराम मिल जाए और कुछ जख्मी ठीक हो जाएंगे। क्या तूने नहीं देखा? सब देख रहा हूं। इब्ने अल जरा हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, लेकिन हालत हमारे दुश्मन की भी ठीक नहीं, वरना सुलह का धोखा न देता। रूमियों के साथ बहुत से कबीले थे। रूमी सलारों ने इन्हीं को सबसे पहले मरवाया और अपनी बाकायदा फौज को वो बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कबीले बागी हो गए होंगे या इनका दम खम टूट गया होगा। हम इन्हें संभलने की मौका नहीं देंगे, मोहलत भी नहीं देंगे। क्या तू इन पर हमले की सोच रहा है? अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा, क्या तू सोचने के काबिल नहीं रहा? अमीरुल उम्मत हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, आ मिलकर सोचेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने जो सोचा वो बड़े पुरखतर और दलेराना इक़्तिदाम था। वो दिन जो जंग का 5वां दिन था, बगैर लड़ाई के गुजर गया। दस्तों को एक दिन का आराम तो मिल गया, लेकिन सलारों ने आराम ना किया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला और उन्होंने सलारों को अपने साथ मसरूर रखा। उन्होंने 8000 घुड़सवार अलग करके एक दस्ता बना लिया। सलारों को अपना नया मनसूबा समझाया। उन्होंने ये मनसूबा जिन प्यादों और सवारों के लिए बनाया था, इनमें आधी तादाद जख्मी थी। ऐसा खतरा हजरत खालिद बिन वलीद ही मोल ले सकते थे। छठे दिन की सुबह तलू हुई। रूमी लश्कर आगे आ गया। मुसलमान मैदान में नई तरतीब से मौजूद थे। रूमी सलार गिरेगली घोड़े पर सवार आगे आया। गिरेगिरी इन दस्तों का सलार था, जिनके 10-10 सिपाही एक एक जंजीर से बंधे हुए थे। गिरेगनी ने दोनों फौजों के दरमियान घोड़ा रोका।
کیا تمہارے سلار اعلیٰ میں ہمت ہے کہ میرے مقابلے میں آئے؟ گریگری نے للکار کا کہا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گریگری کی طرف گئے۔ رک جا ابن جراح، حضرت خالد بن ولید نے ابو عبیدہ کو پکارا اور گھوڑا دوڑا کر ان کے قریب چلے گئے۔ کہنے لگے تو آگے نہیں جائے گا، مجھے جانے دو۔ ابو سلمان، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ مجھے للکار ہے، امین امت کو روک لو۔ معتدل سلاروں نے شور مچایا، ابن ولید کو جانے دو۔ مورخ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ گریگری کو مسلمان سلار ماہر تیخ زن سمجھتے تھے۔ تیخ زنی میں ابو عبیدہ بھی کام نہ تھے، پھر بھی سب حضرت خالد بن ولید کو گریگری کی ٹکر کا آدمی سمجھتے تھے، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کی نہ سنی اور گریگری کے مقابلے کے لیے چلے گئے۔ گریگری نے ابو عبیدہ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس طرح ایک طرف لے گیا جیسے وہ پہلو کی طرف سے آ کر تلوار کا وار کرنا چاہتا۔ حضرت ابو عبیدہ نے گھوڑا روک لیا اور گریگری کو کنکھیاں دیکھتے رہے، ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتے رہے۔ گریگری نے اپنے ہی انداز سے گھوڑا گھما کر اور دوڑا کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ پر وار کیا۔ وار ایسا تھا جو لگتا تھا کہ روکا نہیں جا سکے گا، لیکن ابو عبیدہ نے وار روک کر گھوڑے کو گھمایا اور بڑی پھرتی سے وار کیا۔ گریگری نے وار روک لیا۔ اس کے بعد تلواریں ٹکراتی اور گھوڑے اپنے سواروں کے پینتروں کے مطابق گھومتے مڑتے دوڑتے اور رکتے رہے۔ دونوں سلار شمشیر زنی کے استاد معلوم ہوتے تھے، دونوں کے وار بڑی ہی تیز تھے اور ہر وار لگتا تھا کہ حریف کو کاٹ دے گا۔ دونوں فوجیں اپنے اپنے سلاروں کو چلا چلا کر داد دے رہی تھی۔ کبھی دونوں فوجیں یوں دم خود رہ جاتی جیسے وہاں کوئی انسان موجود ہی نہ ہو۔ گریگری نے ایک وار کیا جو ابو عبیدہ نے روک لیا۔ ابو عبیدہ وار کرنے لگے تو گریگری نے گھوڑا دوڑا دیا اور ابو عبیدہ کے ارد گرد گھومنے لگا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ وار کرنے بڑھتے تو وہ رک کر وار روکنے کی بجائے گھوڑے کو پرے کر لیتا۔ ابو عبیدہ نے وار کرنے کی پوری کوشش کی لیکن وار سے بھاگ رہا تھا، ایسے نظر آتا تھا جیسے وہ مقابلے سے منہ موڑ رہا ہو۔ حضرت ابو عبیدہ اس کے پیچھے ہو گئے، آخر اس نے گھوڑے کا رخ اپنے لشکر کی طرف کر دیا۔ ابو عبیدہ اس کے پیچھے پیچھے اور اس کے پیچھا کرتے رہے۔ اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی، ابو عبیدہ نے بھی رفتار بڑھا دی۔ رومی لشکر پر تو خاموشی طاری ہوگی، لیکن مسلمانوں نے داد تحسین کا شور برپا کر دیا۔ رومی سلار مقابلے سے منہ موڑ کر بھاگ گیا تھا۔ گریگری نے گھوڑے کو ایک طرف موڑا اور رفتار تیز کر دی۔ ابو عبیدہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کے قریب چلے گئے۔ گریگری نے گھوڑا گھما کر ابو عبیدہ کے سامنے کر دیا۔ یہ اس کی چال تھی، وہ بھاگ نکلنے کا دھوکہ دے رہا تھا۔ دھوکہ یہ تھا کہ وہ اچانک گھوم کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ پر وار کرے گا، انہیں وار روکنے کی مہلت بھی نہیں دے گا۔ مورخ طبری اور بلازری نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے چوکنے تھے اور گریگری کے دھوکے کو سمجھ گئے تھے۔ گریگری فوراً گھوڑا پیچھے کو موڑ کر وار کرنے لگا تو ابو عبیدہ کی تلوار پہلے ہی حرکت میں آ چکی تھی۔ گریگری کی گردن موزوں زاویے پر تھی۔ حضرت ابو عبیدہ کا وار سیدھا گردن پر پڑا، جس سے گردن کی ہڈیوں کا ایک جوڑ کٹ گیا اور گردن ایک طرف لٹک گئی۔ گریگری گھوڑے سے گر پڑا۔ مسلمانوں نے داد تحسین کا گل کباڑا برپا کر دیا۔ دستور کے مطابق حضرت ابو عبیدہ کو گھوڑے سے اتر کر گریگری کی تلوار خود ذرا اتار لینی چاہیے تھی، لیکن وہ گھوڑے سے نہ اترے۔ کچھ دیر گریگری کو تڑپتا دیکھتے رہے۔ جب اس کے جسم بے حس ہو گیا تو ابو عبیدہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنے صفوں میں آ گئے۔ ابن ولید ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو خود خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نہ رکے۔ وہ گھوڑ سوار دستے کے پاس چلے گئے جو انہوں نے اس روز کی جنگ کے لیے تیار کیا تھا۔ 8000 سواروں کے اس دستے کو دائیں پاور پہ عمرو بن عاص کے دستوں کے عقب میں ایسی جگہ کھڑا کیے گئے تھے جہاں سے یہ دشمن کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے تمام فوج کو سامنے کا حملہ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ رومی سلار حیران ہوئے کہ مسلمان سلاروں کا دماغ جواب دے گیا۔ انہوں نے ایک ہی بار ساری فوج حملے میں جھونک دی ہے۔ رومیوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ مسلمانوں کے گھڑ سوار دستے حملے میں شریک نہیں۔ رومیوں کو یہ سب کچھ دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی، کیونکہ حضرت خالد بن ولید کے حکم کے مطابق بہت تیز حملے کیے جا رہے تھے۔ رومیوں کی بہت سی نفری حالات اور شدت زخمی ہو چکی تھی، پھر بھی ان کی نفری مسلمانوں کی نسبت 100 گنا تھی۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی ہوا،
اتنی کم نفری کا اتنی بڑی تعداد پر حملہ خودکشی کے برابر تھا. انہیں آنے دو. رومی سالار مہان چلا رہا تھا اور آگے آنے دو، یہ ہمارے ہاتھوں مرنے کے لیے آ رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید 8,000 سواروں کو پیچھے لے جا کر رومیوں کے بائیں پہلو سے پرے لے گیا. انہوں نے سالار عمرو بن عاص سے کہا تھا کہ رومیوں کے اس پہلو پر تیز اور زوردار حملہ کریں. عمرو بن عاص نے حکم کی تعمیل کی اور جانیں لڑا دی. حضرت خالد بن ولید چاہتے تھے کہ دشمن کو پہلو کے دستوں کے سامنے سے الجھا لیا جائے. عمرو بن عاص نے حضرت خالد بن ولید کا مقصد پورا کر دیا. حضرت خالد بن ولید نے 8,000 سواروں میں سے 2,000 سواروں کا ایک دستہ الگ کر دیا گیا تھا. انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن کے پہلو کے دستے عمرو بن عاص کے دستوں سے الجھ گئے ہیں تو 6,000 سواروں کے ساتھ رومیوں کے پہلو والے دستوں کے خالی پہلو کی طرف سے حملہ کر دیا. رومیوں کے لیے حملہ غیر متوقع تھا. ان کے پاؤں اکھڑ گئے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اپنے حملوں میں شدت پیدا کر دیتی. دشمن کی انہی دستوں اور سامنے سے شجیع بن حسنہ نے بھی حملہ کیا تھا. حضرت خالد بن ولید جن 2,000 سواروں کو الگ کیا تھا انہیں حکم دیا کہ وہ دشمن کے اس سوار دستے پر حملہ کریں جو اپنے پہلو کے دستوں کی مدد کے لیے تیار کیا تھا. ان 2,000 سواروں کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ دشمن کے سوار دستے کو روک رکھیں، یعنی حملہ شدت نہ کریں بلکہ دشمن کو دھوکے میں رکھیں. بعد میں پتہ چلا کہ رومیوں کا یہ سوار دستہ خاص طور پر تیار کیا گیا تھا. اسے ہر جگہ مدد کے لیے پہنچا تھا. جہاں مدد کی ضرورت تھی مسلمان سواروں نے اس سوار دستے کو اس طرح الجھایا کہ حملہ کرتے ہوئے اور پیچھے یا دائیں بائیں نکل جاتے، پینترا بدل کر پھر آگے بڑھتے اور ہلکی سی جھڑپ لے کر ادھر ادھر ہو جاتے. حضرت خالد بن ولید یہ چال کارگر ثابت ہوئی. انہوں نے دشمن کے مقابلے میں اتنی کم تعداد کو ایسی عقل مندی سے استعمال کیا تھا کہ دشمن کے پہلو کے دستوں کے پاؤں اکھڑ گئے. ان دستوں کو توقع تھی کہ مشکل کے وقت سوار دستے مدد کو آ جائیں گے، لیکن مدد کو آنے والے سواروں کو حضرت خالد بن ولید کے 2,000 سواروں نے آنکھ مچولی جیسی جھڑپوں میں الجھا رکھا تھا. دشمن کے پہلو کے دستے ایک بار پھر پیچھے ہٹے تو حضرت خالد بن ولید کے 6,000 سواروں سے حملے میں شدت پیدا کر دی. مہان نے خود آ کر اپنے دستوں کو جم کر لڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کا سوار دستہ بری طرح بکھرنے اور پیچھے ہٹنے لگا. تو دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.